اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق جس کا نام سن کر ہر انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ اور جس مخلوق کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ پیارے دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنات کیا ہے۔ کیا جنات جیسی مخلوق حقیقت میں ہے یا ان کا وجود صرف افسانوی ہے، اور جنات کو کیسے پیدا کیا گیا ہے، اور جنات کی اولاد کیسے پیدا ہوتی ہے، انسانوں کے مقابلے میں جنات کی تعداد کتنی ہے۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنات کی اصل دنیا کہاں ہے اور یہ کہاں پر رہتے ہیں، جنات کا کھانا پینا کیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنی طاقت دی ہے، کیا یہ ہر انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، اور جنات کتنی قسم کے ہوتے ہیں، اور جنات ہمیں کیوں نظر نہیں آتے، اور ہم جنات کے شر سے اپنی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے جن کے نام سے ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے جس کا نام ہے سورۃ الجن۔ قرآن مجید اور احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ جن اللہ عز و جل کی ایک مخلوق ہے جو اپنا وجود رکھتی ہے۔ جنات کو ایک خاص علم حاصل ہوتا ہے، یہ ایسے عجیب و غریب اور مشکل ترین کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جنہیں کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بدھ کے دن، جنات کو جمعرات کے دن، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا ہے۔ لغت میں جن کا معنی ہے ستر اور خفا، اور جن کو اسی لیے جن کہتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ فرشتوں کو بھی جن کہا کرتے تھے کیونکہ وہ ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے تھے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے زمین پر جنات رہتے تھے۔ انہوں نے زمین پر فساد برپا کیا اور خون ریزی کی۔ جب انہوں نے زمین میں فساد پھیلانے کو اپنا وتیرہ بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرشتوں کے لشکر بھیجے جنہوں نے انہیں مارا اور سمندری جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ حضرت سیدنا حسن رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہے، اسی طرح ابلیس تمام جنات کا باپ ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بعض ایسے غیر معمولی اوصاف عطا کیے ہیں جو انسان میں عموماً نہیں پائے جاتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ چوتھی زمین کے اوپر اور تیسری زمین کے نیچے اتنے جنات ہیں کہ اگر وہ تمہارے سامنے آ جائے تو تمہیں سورج کی روشنی دکھائی نہ دے۔ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے یہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انسانوں کے مقابلے میں جنات کی تعداد 9 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ جس زمین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں اسی پر جنات بھی رہتے ہیں۔ اکثر و بیشتر جنات نجاست کی جگہوں پر ہوتے ہیں، مثلا کھجوروں کا جھنڈ، بیت الخلاء، کچرے کے ڈھیر اور غسل خانہ۔ اسی وجہ سے غسل خانے اور اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے کہ شیطان کی جگہ ہے۔ بلا شبہ جنات انسانوں اور جانوروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جنوں کا کھانا اور پینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جنوں کا داعی آیا تو میں اس کے ساتھ گیا اور ان پر قرآن پڑھا۔ فرمایا کہ وہ ہمیں لے کر گیا اور اپنے آثار اور اپنی آگ کے آثار دکھائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زاد راہ کھانے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ تمہارے ہاتھ آئے گی تو وہ تمہارے لیے گوشت ہوگی، اور ہر مینگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے۔ جنوں کی اذیت سے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جنوں کی اذیت سے بچاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے؟
جبکہ جن ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ان کی اذیت سے بچنے کے لیے بہت سے طریقے سکھائے ہیں، مثلا شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنا۔ جنات کے وہ گروہ جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کی شکلیں کیا ہیں اور وہ کیا کچھ کرتے ہیں، ان کے بارے میں جان کر آپ خوف اور حیرانی سے سوچیں گے کہ کیا جنات ایسے بھی ہوتے ہیں۔ پہلا گروہ، ارواح خبیثہ کی یہ قسم کسی گھر یا مکان کے اندر سکونت اختیار کر لیتی ہے اور اس گھر کے رہنے والوں کو خواب میں اور بیداری میں ڈراتی ہے اور دکھ تکلیف پہنچاتی ہے۔ دنیا کے ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ایسا گھر اور مکان ضرور ہوتا ہے جن میں یہ جن رہائش رکھتے ہیں۔ دوسرا گروہ، یہ وہی گروہ ہے جس میں ایسے جنات، شیاطین اور ارواح خبیثہ شامل ہے جو انسانوں پر مسلط ہو جایا کرتے ہیں، جس سے ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے اور سخت لا علاج امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو حکماء اور ڈاکٹروں کی دوا سے جو ہرگز علاج پذیر نہیں ہوتے۔ اسی گروہ کے جنات انسان کے جسم کے کسی خاص حصے کو متاثر کرتے ہیں تو وہ حصہ مفلوج بیکار ہو جاتا ہے۔ تیسرا گروہ، اس گروہ میں شامل جنات ارواح خبیثہ اکثر قبرستانوں میں اور ان کے گرد نواح میں اپنا بسیرا کرتی ہیں۔ یہ جنات زندگی میں انسانوں کے ہمراہ رہنے والے طبیعی اور ہمزاد ہوتے ہیں، جو موت کے بعد وجود عنصری سے جدا ہو کر کچھ عرصے متوفی لوگوں کی قبروں پر منڈلاتے رہتے ہیں۔ ہندو لوگوں میں یہ عقیدہ عام طور پر پایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی روح بھوت بن کر مردے کے قارب میں بعض دفعہ مسلط ہو جاتی ہے، اسی لیے یہ لوگ جب کبھی اپنے مردے جلانے کے لیے مرگر پر جاتے ہیں تو اپنا لباس اور حلیہ تبدیل کر کے اس قدر مبالغہ کرتے ہیں کہ اپنے مردے کے بعد سر، داڑھی اور مونچھوں تک منڈوا ڈالتے ہیں۔ چوتھا گروہ، شیاطین اور جنوں کا یہ گروہ بوجھڑ خانوں اور مرے گاہوں کے آس پاس منڈلاتا رہتا ہے اور جانوروں کے خون اور ہڈیوں وغیرہ سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔ پانچواں گروہ، جنات کا یہ گروہ پرندوں کی طرح ہوا میں چکر لگاتا رہتا ہے۔ اسی گروہ کے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اٹھائے رہتے تھے۔ اس قسم کے جنات کو اگر تسخیر کر لیا جائے تو یہ اپنے عامل کو مختلف ممالک کی سیر کراتے ہیں۔ اس گروہ کے جنات کا عامل ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ چھٹا گروہ، جنات و شیاطین کا چھٹا گروہ اصل ناری قسم کا ہوتا ہے اور اس گروہ کے جن شیاطین اس شخص پر مسلط ہو جائے تو مریض انگارے کھاتا ہے۔ ساتواں گروہ، اس گروہ کے جن شیاطین اکثر جنگلوں، باغوں اور کھیتوں، درختوں اور جھاڑیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اس گروہ کے جن و بھوت مختلف شکلوں و صورتوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں بعض بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض بڑے قوی ہیکل، بھیانک شکل و صورت کے ہوتے ہیں اور رنگ برنگ کی سرخ، زرد اور سبز وادیوں میں ملبوس رہتے ہیں۔ جو لوگ جنگل میں درخت کاٹتے ہیں وہ لوگ بعض دفعہ اس قسم کے جن شیاطین کے آسیب میں آ جاتے ہیں۔ آٹھواں گروہ، اس گروہ میں شامل جنات اور شیاطین انسانوں پر مسلط ہو کر انہیں بیمار کر دیتے ہیں اور انسانوں کا خون چوستے ہیں۔ نواں گروہ، اس گروہ میں شامل جن شیاطین بتوں اور مورتیوں میں گھس کر لوگوں میں بت پرستی کے مشرکانہ رسم و رواج کا موجب بنتے ہیں۔ دسواں گروہ، اس گروہ میں وہ جنات اور شیاطین شامل ہیں جو کاہنوں، ساحروں، جادوگروں اور سفلی عاملوں کے پاس خبریں لاتے ہیں